آیات سے آج ہم آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم کو جو عظمتیں اور شانیں عطا کی، آج ان میں سے ہم اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات کریں گے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم 3 کیٹیگری میں گفتگو کو تقسیم کریں گے۔ سب سے پہلے سورہ جمعہ کی آیات سے اللہ کی عظمت اور شان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رفعت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے اختیارات عطا کیے اس پر ہماری بات ہوگی۔ خالق کائنات نے سورہ جمعہ کے آغاز میں اپنی عظمت کو بیان کرتے ہوئے 4 خوبیاں ذکر فرمائی۔ کتنی جی؟ 4۔ سب سے پہلے ارشاد فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ فرمایا اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ کی پاکی کو بیان کرتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اللہ کی پاکی کو بیان کرنے کا مطلب اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ جب ہم کہیں نا سبحان اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ تو فرمایا زمین و آسمان میں ہر چیز اللہ رب العزت کے عیب سے پاک ہونے کا ذکر کر رہی ہے۔ پہلی خوبی اللہ نے بیان کی، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، تاکہ ہر ایک کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ جس پروردگار کے کلام کو ہم سننے لگے ہیں، جس کی عظمتوں کو ہم سماعت کرنے لگے ہیں، یہ وہ ہستی ہے کائنات میں اللہ رب العزت نے اپنی شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہر چیز فرمایا میری پاکی کو بیان کر رہی ہے، یہ اس کی عظمت اور شان ہے۔ فرمایا المالک القدوس، وہ کمال بادشاہ ہے۔ دوسری خوبی کیا ہے؟ کمال بادشاہ۔ اللہ اس کائنات کا حقیقی مالک ہے، وہ جسے چاہے جب چاہے جتنا چاہے جس طرح چاہے عطا فرماتا ہے۔ یؤتیہ من یشاء، جسے چاہے وہ عطا فرمائے۔ فعال لما یرید، جس کے لیے جو ارادہ رکھے وہ چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت کی کئی خوبیاں، جیسے اللہ الصمد، جو اللہ چاہے وہ ہو جاتا ہے، جو اس کی منشا ہے، جو اس کی چاہت ہے، اس کے مطابق ہر کام کا ہو جانا۔ تو پروردگار نے فرمایا المالک القدوس، وہ کمال بادشاہ ہے، یعنی حقیقی خالق اور مالک اللہ کی ذات ہے۔ تیسری خوبی فرمایا العزیز، وہ عزت والا ہے، وہ عزت والا، الحکیم، حکمت والا۔ تو سورہ جمعہ کا جو آغاز ہے وہ ان اللہ کی 4 خوبیوں کے ساتھ ہے۔ پہلی خوبی اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں ہر ایک اللہ کی اس خوبی کو بیان کر رہا ہے۔ فرمایا المالک القدوس، وہ ایسا بادشاہ ہے جو کمال ہے، یعنی اپنی بادشاہی میں، اپنی ملکیت میں وہ کامل ہے۔ دوسری العزیز، عزت والا، الحکیم، حکمت والا۔ 4 خوبیاں بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ذات ہے جس نے ان پڑھوں میں اپنا پیارا رسول بھیج دیا۔ هو الذی، وہی ہے، بعث فی الامیین رسولا منہم، جس نے ان پڑھوں میں اپنا پیارا رسول انہی میں سے بھیج دیا۔ عرب اپنی ناک زمین پہ لگنے نہیں دیتے تھے، وہ اپنے آپ کو عربی کہتے تھے، دنیا کے لوگوں کو اجمی کہتے تھے۔ اجمی کا مطلب گونگا، وہ کہتے تھے سارے گونگے ہیں۔ ان کو ناز تھا
اپنی فصاحت پر، اپنی بلاغت پر، اپنے کلام پر، اپنی شاعری پر، اپنی نثر پر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کا جو معجزہ ہے وہ اسی کے مطابق دیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں میڈیکل سائنس کا بڑا عروج تھا، لوگ بڑے بڑے مریضوں کا علاج کر دیتے، حضرت عیسیٰ نے مردے کا علاج کر کے زندہ کر دیا، پتہ چلا وہ اللہ کے نبی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بڑا بڑا جادو تھا، بڑے بڑے ماہر جادوگر آئے، آپ نے ایک عصا ڈالا، وہ جادوگر بھی کھا گیا، وہ جادو بھی نکل گیا سارے۔ فرمایا لاؤ لے آؤ جادو۔ ہمارے آقا کی باری آئی تو بڑے بڑے فصیح اللسان ادیب لوگ، ادبا، شعراء، فصحاء، بلغاء، جو فصاحت و بلاغت کا کلام کرتے، اللہ نے قرآن اتار کے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو ان پڑھوں میں بھیج دیا ہے۔ کیا حال ہوا ہوگا ان عربیوں کا؟ سارے سٹ پٹا گئے، سر جوڑ کے بیٹھے، کہتے یہ قرآن میں غلطی نکالو، قرآن میں کوئی غلطی نکالو۔ سارے سر جوڑ کے بیٹھے، کہنے لگے جی کہاں سے نکالیں؟ کہتے جی وہ سال کے بعد اکاز میں میلہ لگتا ہے، وہاں بڑے بڑے شاعر آتے ہیں، وہاں انتظار کرو۔ سارے انتظار میں سال ہوا، سارے اکٹھے ہو کے کفار مکہ کہا منہ مانگا پیسے اور انعام دیں گے جو قرآن میں غلطی نکالے۔ ادبا شعراء کہتے ہیں یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، ہم اگلے سال جب آئیں گے نا ہم قرآن میں سے مسٹیک نکال کے لائیں گے۔ پورا سال گزرا، کفار مکہ انتظار میں رہے، سال کے بعد سارے اکاز میں اکٹھے ہوئے، کہا ادیب و شعراء آؤ دکھاؤ کیا کیا قرآن میں غلطیاں نکالی۔ کہتے جی بڑا زور لگایا، قرآن میں غلطی ہو تو نکلے، ہو تو نکلے۔ کہا نہیں ایسے نہیں بنے گا، اب ہماری عزت کا مسئلہ ہے، نکالو کوئی۔ کہتے ہیں چلیں ہم ایسے کرتے ہیں، اس قرآن کے اندر سے کچھ واقعات کوئی آگے پیچھے ہوئے ہوں گے، ہم ان کو تلاش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ہاں یہ کرو۔ کہتے جی اگلے سال ہی ہم بات کریں گے جب منڈی لگے گی اوقاز کی، اس وقت میلے میں۔ اگلا سال پھر آیا، کہا جی لاؤ جو قرآن کے اندر تم غلطیاں یا کچھ چیزیں نے، کہتے جی کوئی ہو تو نکلے۔ کہا کچھ تضاد ہی ڈھونڈ لو، کہا ہم تضاد ڈھونڈ لیں گے، اس کے اندر متضاد باتیں ہیں، کبھی کوئی بات پھر کوئی اور ہو گئی، ہم ان متضاد باتوں کو نکال کے لے آئیں گے۔ کہتے یہ ٹھیک ہے۔ پھر اگلا سال ہوا، ڈھونڈتے رہے، ڈھونڈنے کے بعد سال آیا، کہتے جی متضاد باتیں لاؤ، کنٹروورشن جو اس کے اندر ہے وہ دیکھ کے لے کے آؤ۔ کہنے لگے جو بھی بات ہم نکالتے ہیں قرآن میں کوئی اس کا سرا ضرور مل جاتا ہے، اس کا متضاد بھی کوئی نہیں نکلا۔ اب انہوں نے کہا جی جو مرضی ہو جائے ہماری عزت کا سوال ہے۔ اب سارے ادیب، سارے شعراء، بڑے بڑے بلغاء اس قرآن کے اندر غلطی نکالنے کے لیے بیٹھے ہیں، لیکن کلام الہی میں کوئی غلطی نہ نکل سکے۔ اگلے سال انہوں نے کہا ہاں ہمیں قرآن میں کچھ لفظ ایسے مل گئے ہیں جو کہ متروک الالفاظ ہیں، جن کا استعمال ختم ہو چکا ہے، یہی ہم ڈھونڈ سکیں۔ کہتے چلو یہی لے آؤ، ہم کہہ تو سکیں کہ قرآن میں کوئی عیب ہے، نعوذ باللہ۔ اب وہ الفاظ ڈھونڈ کے لائے، وہ چند الفاظ ہیں، ان میں سے میں ایک لفظ آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ ایک لفظ تھا حضوا، قرآن میں استعمال ہوا، اس کا ویسے مذاق، اس کا معنی ہوتا ہے مذاق کرنا، حضوا۔ تو انہوں نے کہا یہ لفظ اب کوئی استعمال ہی نہیں کر رہا عربی لینگویج میں، یہ قرآن میں آیا ہے۔ اب بڑے بڑے کفار مکہ اپنی بازو کو پھیلا کر گئے، کہتے اب جا کے ہم لاجواب کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے جی آپ کے قرآن کے اندر متروک الفاظ ہیں جن کا استعمال چھوڑا جا چکا ہے، اب استعمال نہیں ہو رہے، قرآن میں ہے۔ آپ نے فرمایا میں تم سے بات نہیں کرتا، اپنے کسی دانا شخص کو لے کے آؤ، کسی سمجھدار بندے کو لاؤ، میں اس سے بات کروں۔ وہ بڑے سٹ پٹائے کہ یہ کیا ہوا؟ وہ گئے اور اپنے ایک بزرگ کو ڈھونڈ کے لائے، بظاہر انہوں نے کہا یہ بات کرنے کی، گفتگو کرنے کی ساری حقیقت کو جانتا ہے، بزرگ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے۔ اب اس کے ذہن میں تھا جب میں جاؤں گا کہ تو وہ کھڑے ہو جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے۔ وہ آیا، وہ بزرگ آ کے جیسے ہی بیٹھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے وہ ہڑبڑا گیا، اس کو سمجھ ہی نہیں، وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ جب وہ کھڑا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے بیٹھ گئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو وہ بھی بیٹھ گیا، جیسے ہی بیٹھا سرکار پھر کھڑے ہو گئے۔
وہ ایک دم پھر کھڑا ہو گیا، اس کو سمجھ نہ آئے، پھر کھڑا ہو گیا، پھر جیسے ہی کھڑا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ جیسے ہی بیٹھے تو اس نے کہا اتتخذنی ہزوا، آپ میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو، جس بزرگ کو تم میرے پاس لائے ہو تم کہتے ہو کہ یہ لفظ متروک الالفاظ ہیں، یہی ہزوا یہ بزرگ میرے لیے استعمال کر رہا ہے۔ پتہ چلا جو قرآن میں موجود ہے وہ آج بھی لوگوں کی زبان میں استعمال ہو رہا ہے۔ اس بزرگ نے اپنی زبان سے کہہ دیا تتخذنی ہزوا، فرمایا یہی لفظ تم ڈھونڈ کے لائے تھے۔ یہ قرآن کی عظمت ہے، قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ وہ کلام ہے جس کی عظمت، جس کی شان قیامت کی صبح تک ہر بندے کے سامنے واضح رہے گی۔ باوجود اس کے کہ اس وقت کے اہل عرب نے بڑی کوشش کی، سر توڑ کوشش کی، اللہ فرماتا ہے چیلنج ہے فاتو بسورۃ من مثلی، جاؤ اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ۔ 1400 سال گزر گئے، آج تک کوئی اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جب بیٹے فوت ہوئے حضرت عبداللہ، تو کفار نے تانا دیا، کہنے لگے محمد ابتر ہو گئے۔ ابتر کہتے ہیں جس کی نسل نہ رہے، نعوذ باللہ۔ انہوں نے کہا یہ تو ابتر ہو گئے، ان کی تو نسل ہی ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی تسلی کے لیے قرآن کی سب سے چھوٹی سورت اتاری، انا اعطیناک الکوثر۔ محبوب ان کی باتوں سے آپ بالکل بھی کبیدہ خاطر نہ ہوں، ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا ہے۔ آتینا کا تو آ کے ساتھ، تینا نہیں، یہ آتینا ہو نا اس کا مطلب دینا اور ادھار دینا۔ فرمایا آتینا کل کوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا۔ ان کی بات نہ سنیں۔ فصلی لربک وانحر، آپ نماز پڑھیں، محبت بری قربانی دیں۔ ان شانیک ھو الابتر، جو آپ کو کہتا ہے ہم اس کی نسل کو مٹا دیں گے، آپ کا نام تو قیامت میں ہر وقت ہر جگہ مشہور رہے گا۔ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں آپ کو سادات مل جائیں گے۔ فرمایا بیٹے سے نہیں، ہم بیٹی سے نسل چلا دیں گے۔ اللہ تو قادر ہے، مطلق ہے۔ لیکن جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، اہل عرب بڑے بڑے فصیح اللسان تھے، وہ اچھی سے اچھی شاعری کرتے اور اس کا انعام کیا دیتے؟ سونے کی تختی پہ لکھ کے اس کو بیت اللہ کی دیوار سے لٹکا دیتے۔ 7 قصیدے لٹکے ہوئے تھے۔ کتنے جی؟ 7۔ آج بھی ملتے ہیں سبع معلقہ۔ دنیا کے بڑے بڑے ادیب کہتے ہیں کہ اس سے اعلیٰ کلام کسی نے نہیں کیا۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے اس سورت کو لکھا ایک تختی پہ، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک ھو الابتر، اور بیت اللہ کی دیوار سے لٹکا دیا۔ اگلے دن جب جان کے دشمنوں نے دیکھا نا تو جلدی سے جلدی اپنے 7 قصیدے یہ کہہ کے اتار دیے۔ اتنے حسین کلام کے ہوتے ہوئے کسی کلام کی گنجائش ہی نہیں کہ اس کو بیت اللہ کی دیوار سے لٹکایا جائے۔ سینکڑوں اشعار پر مشتمل قصیدے آج بھی ہم ایم اے کے سلیبس والوں کو پڑھاتے ہیں، اسلامک اسٹڈیز جو کرتے ہیں نا، ایم اے عربک میں بھی ہے۔ 7 قصیدے اتار دیے، کہا اتنا حسین کلام، مجھے بتائیے جس قرآن کی سب سے چھوٹی صورت میں اتنی فصاحت و بلاغت ہے، اس قرآن کی باقی صورتوں کا کیا مقام ہوگا؟ ایسا حسین کلام ہے قرآن، ایسا فصاحت و بلاغت سے بھرا ہوا۔ اس لیے ہم ہر بات میں اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں۔ ان فصاحت و بلاغت میں نچوڑ پیدا کیا ہے تو اعلیٰ حضرت نے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، اور میں پیارے آقا آپ کے سامنے بڑے بڑے فصیح اللسان آ جائیں، ان کی مجال کیا بول سکیں؟ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ پیارے آقا آپ کے سامنے وہ مردہ ہیں، ان کی جرت نہیں وہ زبان کھول سکیں، اللہ نے آپ کو ایسا فصیح اللسان بنا کے بھیجا ہے، ایسا کلام ہمارے آقا نے کیا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان پڑھوں میں اپنے محبوب کو بھیجا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، ان پڑھوں میں بھیجا ہے، اور 4 فرائض نبوت بیان کیے۔ کتنے جی؟ 4 مناصب نبوت۔ فرمایا یہ وہ محبوب ہیں یتلو علیہم آیاتہ، جو اللہ کے قرآن کی آیتیں ان پر تلاوت کرتے ہیں۔ پہلا منصب کیا ہے؟ آیات کی تلاوت۔ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ،
ان کے باطن کو پاک کرتے ہیں، تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ 2 نمبر 3 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو قرآن سکھاتے ہیں، کتاب سکھاتے ہیں۔ نمبر 4 والحکمہ، انہیں حکمت اور دانائی کی تعلیم دیتے ہیں۔ 4 فرائض نبوت: آیات کی تلاوت کرنا، باطن کو پاک کرنا، قرآن کی تعلیم دینا اور حکمت اور دانائی سکھانا۔ فرمایا یہ محبوب ہیں، یہ 4 فرائض پورے کرتے ہیں۔ اب ہمارے آقا قرآن پڑھتے تو کفار مکہ تالیاں بجاتے، سیٹیاں مارتے کہ کہیں ان کی آواز کسی کے کان میں نہ پڑ جائے۔ جو کلام کو سنتا مسحور کن آواز کو سن کر اسی کا ہو جاتا، اور کلام الہی کو سن کر اس کے دل میں تاثیر اتر جاتی۔ پھر وَيُزَكِّي، تزکیہ نفس۔ تزکیہ نفس کیا؟ باطن کو پاک کرنا۔ باطن کیسے پاک ہوتا ہے؟ آپ کا دل بدگمانی سے پاک ہو جائے، آپ کسی کے بارے میں منفی سوچے بھی نہ، آپ کی زبان سے نہ غیبت نکلے، نہ چغلی ہو، نہ حسد ہو، چونکہ یہ ساری حسد کی چیزیں دل میں تو ہیں۔ ہمارے آقا نے یہ ساری چیزیں نکال دیں اور ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دی کہ جو بادہ نشین تھے پھر وہ دنیا کے حاکم بن گئے۔ وہ دانائے رسول، ختم الرسول، مولا کل، جس نے، کل اقبال ڈے ہے، اقبال سے پوچھیے ہمارے آقا کی شان۔ اقبال کہتے ہیں وہ دانائے سبل، ختم الرسل، مولا کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ اور میں یہ وہ محبوب ہیں جن کی شان یہ ہے کہ کائنات میں لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ کہتے کائنات میں سب کو مقام ملا ہے تو سرکار کے صدقے، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگی نئے رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے وجود سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ یہ اسلام کی عظمت ہے۔ یہاں حضرت بلال بھی آ جائیں تو بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسلام کی عظمت ہی ہے، یہ بندے کو سر بلند کر دیتا ہے۔ فرمایا ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی یہ شان بیان کی اور عظمت کو ذکر کیا۔ اب یہاں یہ جملہ غور سے سنیے گا، اللہ تعالیٰ نے علم کے اعتبار سے اپنے محبوب کو سب سے اعلیٰ مقام دیا۔ اس پر گفتگو کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی، پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ ایک شخص نے ایک جملہ کہا، نعوذ باللہ، اس نے قرآن کے بارے میں کہا کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جو کہ عربی گرامر کے لحاظ سے نعوذ باللہ مناسب نہیں ہے، اور یہ کہا کہ نبی تو ان پڑھ تھے۔ نعوذ باللہ، نبی امی ہیں۔ امی کا مطلب وہ ہے کہ جو دنیا سے نہیں بلکہ اللہ رب العزت سے پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے پہلے اپنے محبوب کی تخلیق فرمائی، اور دیکھیے کیسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں نبی تو امی تھے، نعوذ باللہ وہ ان پڑھ تھے، تو قرآن مجید میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جو گرامر کے لحاظ سے غلط آ گئے۔ اس کا مطلب ایسے لوگوں کا صرف بظاہر تو دین کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، حقیقت میں وہ دین کے مبلغ نہیں، کیونکہ جس کی زبان میں ادب نہ ہو وہ کبھی دین کا مبلغ نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلی چیز ادب اور احترام ہی ہوتا ہے۔ گرامی حضرات، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں سب سے پہلے اپنے محبوب کی تخلیق فرمائی، ان کی نورانیت کی تخلیق فرمائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہ ذات ہے جس نے اپنے محبوب کو ان پڑھوں میں بھیجا۔ باسا، بھیجا، بھیجا اسے جاتا ہے جو پہلے سے موجود ہوتا ہے، جو پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن میں کئی اوصاف اللہ نے ذکر کیے، کہیں اپنے محبوب کو عبد کہا، کہیں اللہ نے اپنے محبوب کو نبی کہا، کہیں اپنے محبوب کو رسول کہا۔ یہ مختلف الفاظ کیوں ذکر کیے، اس کی حکمت کیا ہے؟ گرامی قدرات، ہمارے آقا فرماتے ہیں کنت نبیم و آدم و بین الماء والطین، ابھی آدم گارے اور مٹی کی درمیانی کیفیت میں تھے، اللہ نے نبوت کا تاج میرے سر پہ سجا دیا تھا، ابھی مخلوق بنی نہ تھی، ہمارے آقا اس وقت بھی نبی تھے، اور جب بھیجا تو فرمایا ہم نے رسول بنایا۔ رسول کا معنی پیغام پہنچانے والا، رسول کا معنی پیغام پہنچانے والا، یعنی جو خدمت کرے۔ یعنی نبی وہ ہوتا ہے جو رب سے فیض لیتا ہے اور رسول ہونے کے لحاظ سے امت میں تقسیم کر دیتا ہے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب کہا نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ کیوں نہیں کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الرسول، اللہ اور اس کے فرشتے رسول پر درود بھیجتے ہیں؟ یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی العبد، نہ عبد کہا نہ رسول کہا، نبی کہا۔ اس کی وجہ تاکہ کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ اللہ اس وقت درود بھیجنا شروع ہوا ہے جب وہ رسول بنے، جب وہ عبد بنے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فرمایا ابھی کوئی مخلوق بنی نہ تھی، نبوت کا تاج میرے محبوب کے سر پہ تھا، اللہ اس وقت سے درود بھیج رہا ہے جب کوئی مخلوق نہ ہوگی، اللہ پھر بھی اپنے محبوب پہ درود بھیجتا رہے گا۔ جب قیامت قائم ہوگی اللہ کا ذکر ختم ہو جائے گا، محبوب کا ذکر پھر بھی جاری رہے گا۔ جب قیامت قائم ہو جائے گی قبروں سے اٹھ کے ہم نماز تو نہیں نہ پڑھیں گے، اس وقت تو حساب و کتاب ہے، لیکن اللہ تو موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، مخلوق میں سب سے پہلے نبوت کا تاج اپنے محبوب کے سر پہ رکھا، فرمایا اللہ اس وقت بھی درود بھیجتا رہا، جب ساری مخلوق ختم ہو جائے گی اللہ پھر بھی موجود ہے، اللہ پھر بھی اپنے محبوب پہ درود بھیجتا ہی رہے گا۔ اس لیے گرامی قدرات، وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری زندگی سے ماپتے اور تولتے ہیں، نعوذ باللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو لمیٹڈ کرنا چاہتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو آپ کیسے اس کا ادراک کر سکتے ہیں کہ کائنات بننے سے 20,000 سال پہلے جس محبوب کو نبوت کا تاج پہنا دیا گیا ہو، جس کی تخلیق سب سے پہلے کر دی گئی ہو، بھیجا سب سے آخر میں ہو، اس محبوب کی شان یا رب جانتا ہے یا اللہ کے محبوب ہی جانتے ہیں ان کی شان کیا ہے۔ اس لیے گرامی قدرات، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام امی ہیں۔ امی کا مطلب ان پڑھ نہیں، امی کا مطلب وہ رسول جو اللہ سے براہ راست علم حاصل کرے۔ امی کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ سے براہ راست اللہ سے پڑھے۔ اللہ نے کسی مخلوق سے پڑھنے نہ دیا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں اللہ کے محبوب کا استاد ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ خلق الانسان، انسانیت کی جان جناب محمد رسول اللہ کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور ان کو بیان بھی سکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں ذکر کیا کہ سب سے پہلے پروردگار ہی ہے جو اپنے محبوب کو سکھا رہا ہے، اور خود اللہ تعالیٰ نے علم اپنے محبوب کو عطا کیا۔ تو گرامی حضرات، اب ہم بات کر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی، تو آغاز میں نے کہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے اختیارات دیے، ہم اس پہ بات کریں گے کہ ہمارے آقا مختار کل ہیں۔ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اگر ہم بات کریں تو جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ کوڑ کے مرد میں جو مبتلا ہوتا آپ پھونک مارتے وہ شفا یاب ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 110 میں وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، جب آپ مٹی کی ایک صورت بناتے ہیں، کَحَیَةٍ طَیْرٍ، پرندے کی طرح، بِإِذْنِی، اور میرے حکم سے، میرے اذن سے، میری اجازت سے، فَتَنْفُخُ فِيهَا، اس میں پھونک مارتے ہیں، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن کے اڑ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِی، اللہ فرماتا ہے میرے اذن سے، میری اجازت سے وہ پرندہ بن جاتا ہے۔ پھونک مارتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اجازت کس کی طرف سے جی؟ اللہ کی، بِإِذْنِی۔ فرمایا وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ والابرص باذنی، آپ کوڑ کے مرض میں مبتلا، برس کی بیماری میں مبتلا شخص کو پھونک مارتے، اللہ فرماتا ہے باذنی، آپ اس پہ ہاتھ پھیرتے، میری اجازت اور میرے اذن سے اس کو شفا یابی حاصل ہو جاتی۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی، اور جب آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے، اللہ فرماتا ہے میں مردے کو بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب عرض کرتے، اللہ فرماتا ہے میں اپنے اذن سے اس کو بھی زندہ کر دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں،
اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے، وہ عصا کی صورت میں ہیں، وہ دیگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جتنے بھی یہ معجزات تھے، اذن کس کا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ وہ اللہ سے اجازت چاہتے، یا اللہ میں اس مردے کو زندہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو اذن اور اجازت عطا فرما دیتا تو وہ مردہ زندہ ہو جاتا۔ لیکن جب آری آئی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، پروردگار فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، محبوب آپ کو ہم نے اذن کا بھی مالک بنا دیا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا ہے۔ آپ اذن خود رکھتے ہیں، آپ جس کے لیے چاہیں گے پروردگار اس کے لیے وہی حکم فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، سورہ آراف میں اللہ تعالیٰ 9ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، فرمایا یہ وہ محبوب ہیں جو پاکیزہ چیزوں کو تمہارے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو تمہارے لیے حرام کرتے ہیں۔ آیت نمبر 157 وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اللہ نے یہ نہیں فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ بِإِذْنِي وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ بِإِذْنِي، فرمایا محبوب وہ میرے اذن سے زندہ کرتے تھے، ہم نے آپ کو اذن دے دیا ہے، آپ جس کنکر کو اٹھائیں گے اللہ اس کو زبان دے گا، وہ آپ کے حکم پہ کلمہ پڑھنا شروع ہو جائے گی۔ ابو جہل سے سرکار نے مجھے بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے، تو جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اب وہ ابو جہل طرح طرح کے بات کرنے لگا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی جو مٹھی میں کنکر تھے اس نے کہا یہ بتائیے میرے کنکر میرے کیا ہاتھ میں؟ سرکار فرماتے ہیں میں بتاؤں یا کنکر خود بتا دے؟ ابو جہل اپنی مٹھی میں کنکر اٹھاتا ہے اور پوچھتا ہے بتائیے اس میں کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں میں بتاؤں یا کنکر خود بتا دیں؟ جب سرکار نے حکم دیا وہ کنکر بھی کلمہ پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں اذن نہیں لگایا، اللہ نے محبوب کو اذن کا مالک بنا دیا ہے۔ فرمایا محبوب آپ اشارہ کریں، ہمارے آقا اشارہ کرتے ہیں تو سورج کے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، سورج پلٹ کے واپس آ جاتا ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ چاند ہو یا سورج ہو، زمین کی تمام جو چیزیں ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پہ رقص کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ چاند ٹکڑے ہو گیا، سورج پلٹ کے واپس آ گیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مختار کل بنایا۔ اس لیے گرامی قدرات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر مردے کو زندہ کریں تو بِإِذْنِ اللَّہ، آپ فرماتے ہیں احیی الموتیٰ بِإِذْنِ اللَّہ، میں اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے، کھجور کا وہ خشک تنا جس سے ٹیک لگا کے ہمارے آقا جمعے کا خطبہ دیتے تھے، جب ممبر پہ آئے تو وہ فراق مصطفیٰ میں رونا شروع ہو جاتا ہے، وہ لکڑی کا تنا بھی رو پڑتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر چاند کو حکم دیں تو وہ ٹکڑے ہو جائے، سورج کو اشارہ کرے تو پلٹ کے آ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آئے، کہا اگر وہ کھجور کا درخت آپ کے بلانے پر آ جائے تو میں ایمان لے آؤں گا، اور میں پھر تو ہی جا کے اس کو اپنی زبان سے کہہ دے تجھے اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ انہوں نے جا کے جیسے ہی درخت کو کہا، درخت پہلے دائیں پھر بائیں ہلا، پھر ایسے آگے ہوا، زمین میں شگاف بنا، اور وہ گھسٹتے گھسٹتے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھ کر انہیں کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھ کے کہا پیارے آقا مجھے بھی اجازت دے، میں بھی آپ کو سجدہ کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا نہیں، میری شریعت میں سجدہ کی اجازت نہیں ہے، اگر میری شریعت میں سجدے کی اجازت ہوتی تو بیوی کو حکم دیا جاتا کہ شوہر کو سجدہ کرے، میری شریعت میں کسی بھی اور کو سجدے کی اجازت نہیں، سجدہ ہوگا تو صرف اللہ وحدہ لا شریک کو ہوگا۔ تو گرامی قدرات، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ ہمارے آقا مختار کل ہیں، اللہ کے اذن سے، پروردگار کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہمارے آقا کو اذن کا بھی مالک بنا دیا۔ فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ،
پروردگار نے یہ عظمت، یہ شان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ آئیے جب تک ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات سے وابستہ نہ ہوں گے جو ہماری کامیابی کی دلیل رہی، امت مسلمہ بام عروج پر رہی۔ اقبال کیا فرماتے ہیں، علامہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمان یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ ہر کوئی مست مئے تنے ذوق آسانی ہے، تم مسلمان ہو کیا یہ انداز مسلمانی ہے؟ حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ میری ساری گفتگو کو ایک جملے میں بیان کرتا ہوں، گرامی حضرات، اگر علم الہی الفاظ کی صورت میں آ جائے تو قرآن بنتا ہے، علم الہی اگر نور کی صورت میں آ جائے تو مصطفیٰ بن جاتا ہے۔ سارے خطاب کو ایک جملے میں، علم الہی اگر الفاظ میں آ جائے تو قرآن بن جاتا ہے، علم الہی اگر نور کے بادلوں میں آ جائے، نور کا پرتو بن جائے تو وہ صورت مصطفیٰ بن جاتا ہے۔ ہمیں قرآن پر بھی عمل کرنا ہے، مصطفیٰ کی سیرت پر بھی عمل کرنا ہے، دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن میرے پاؤں چومتی تھی، یہی گردش زمانہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اپنے آقا کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔